کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کو نصیب ہوا، اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہمیں یہ توفیق بھی ملی کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد وفا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کو نصیب ہوا، اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہمیں یہ توفیق بھی ملی کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے رویوں میں اپنی عادات میں ان کو بدلنے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد وفا کریں۔ الحمدللہ اس پر کوشش جاری ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش برابر فرمائے اور ہم سب کو اپنے رویوں میں اپنی عادات میں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھٹی ربیع الاول کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ حضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوم القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ مسلمان جو شریعت پر یعنی میری تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو رات کو نماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بہت زیادہ سبحان اللہ روزے رکھنے والا ہے۔ یہ بتانا مقصود کیا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت، کہ حقوق اللہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے اگر توفیق دی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تہجد کے اندر، اور پھر دن میں روزے رکھے جا رہے ہیں، نفلی روزوں کی کثرت کی جا رہی ہے، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے رویوں میں تبدیلی لے آؤ، اور فرمایا کہ اگر تمہارے اچھے اخلاق ہیں اور تمہاری طبیعت کے اندر شرافت ہے، تمہاری نظروں میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ درجے نصیب فرمائیں گے جو درجے راتوں کو اٹھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے، وہ درجے جو دن میں روزہ رکھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوں گے، جو عمدہ اخلاق والوں کو نصیب ہوں گے۔ تو گویا کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ ہم سب بحیثیت مسلمان، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، جب ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور پھر ہمیں عشق و محبت کے دعوے بھی ہمارے بہت ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری شب روز وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کتابی باتیں، یہ کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا ذخیرہ، لیکن ہمارا عمل آج یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہت کوسوں دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا رویہ، اچھا برتاؤ اور اپنے مزاج کے اندر شگفتگی، شائستگی اور اچھا سوچنے کی، اچھا سمجھنے کی اور پازیٹیو اور مثبت رویے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات کرام، ماہ ربیع الاول شریف کے چھٹی ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ آج اس لیے بھی کروں گا کہ آج کی چھٹی ربیع الاول بہت خاص ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں، خاص طور پر یہ جائز امر کے لیے، کہ جن کے میاں بیوی کے درمیان میں نفرتیں ہو چکی ہیں، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت، بھائی کے دل میں بھائی کے لیے نفرت، بہن کے دل میں بہن کے لیے نفرت، بھائی بہن کی نفرت، اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جتنے جائز رشتے ہیں ان جائز رشتوں میں مزید تقویت اور پیار و محبت قائم کرنے کے لیے
یہ آپ کو بہت پیارا عمل میں بتا رہا ہوں، اس عمل کی پابندی کریں۔ اس سے پہلے آپ جو ہے اپنی حسب توفیق صدقہ کر دیں اور اس کے بعد یہ عمل شروع کر دیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے پابندی کے ساتھ 313 مرتبہ صبح کے وقت میں اور 313 مرتبہ شام کے وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 20 ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ بھائی کے دل میں اگر بہن کے لیے نفرت ہے تو وہ تصور کریں بہن اور یہ آیت پڑھیں کہ یا اللہ میرے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے میرے بھائی کے دل میں۔ بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے عمل کریں اور صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں بھی کریں اور شام کے وقت میں بھی۔ اگر کوئی 313 کی تعداد نہیں کر سکتے تو اس کی پھر کم سے کم تعداد جو ہے وہ 101 بار ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ جو ہے میں نے بتا دی، اور درمیانی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ پھر 41 ٹائم ہے۔ اور پھر اس کو زندگی کا اپنا طریقہ بنا لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ جو ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جس کا بھی تصور کر کے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں انشاءاللہ آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ دن میں باودو رہیں اور یا ودودو کثرت سے پڑھیں، یا ودودو کثرت کے ساتھ پڑھیں باودو ہو کر، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں تو اس کی برکت سے محبتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ 7ویں ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اس ربیع الاول شریف کو یادگار ربیع الاول بنائیے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے میں اپنا کردار بھی ادا کیجیے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کے توفیق اللہ کریم میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔